یہ گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریدن او علی سفری، ان دنوں میں بھی اگر تم بیمار ہو جاؤ یا کسی لمبے سفر پر جاؤ، فعدۃ من ایام اخرى، تو جب واپس آ جاؤ یا طبیعت ٹھیک ہو جائے پھر روزے رکھ لینا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اگر تمہارے وجود میں عمر یا بیماری کی وجہ سے طاقت نہیں ہے کہ تم روزے کو رکھ سکو، ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، روزے کے لیے ایک مسکین کا کھانا کافی ہے، لیکن اگر تم اپنی طرف سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تو یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ہاں اگر تم روزے رکھ سکو تو یہ بہت بہتر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ ھدی للناس، اس میں ہدایت ہے انسانیت کے لیے، مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، اہل ایمان کی کتاب نہیں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، میرا گھر ہے کعبہ انسانیت کے لیے، کعبہ انسانیت کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں مسلمانوں کو نہیں پالتا، میں عالمین کا پالنے والا ہوں، اور میں نے نبی کو مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا، وما ارسلناک الا رحمت۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، کہ اسے کسی ایک جماعت کے لیے آپ جو ہے مختص نہیں کر سکتے، اس میں ہدایت ہے انسانیت کے لیے۔ اس میں ہدایت کس کے لیے ہے؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، فیصلے ہیں، رہنمائی ہے، والفرقان، روشن باتیں، فیصلے۔ فمن شاہد منکم الشہر، اگر تم اپنی زندگی میں یہ مہینہ پالو، فلیصم، تو روزے رکھو۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخرى، بیمار ہو جاؤ یا کسی لمبے سفر پر جاؤ تو پھر جب اتنے دنوں کے روزے تب رکھ لینا جب واپس آ جاؤ یا ٹھیک ہو جاؤ۔ یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تمہیں آسانی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسرا، اللہ تمہیں تنگی میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب تمہارے روزے پورے ہو جائیں، تم اپنے روزوں کی گنتی پوری کر لو، ہونے والی ہے، قریب آ گئے ہیں۔ میرا خیال ہے اس وقت ہم اسی منزل پر ہیں کہ روزے پایہ تکمیل تک پہنچنے والے ہیں، تو یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا وَلِتُکَبِّرُوا اللہ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ ما ہداکم، اس فضل پر، اس مہربانی پر، اس کرم پر، اس منزل پر، اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ اب اس پورے پروسیس کا جو مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ فرمایا وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُکَبِّرُوا اللہ، جب تم اپنے روزوں کی گنتی پوری کر لو اور تمہارے روزے پورے ہو جائیں، وَلِتُکَبِّرُوا اللہ، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہ اللہ کی بڑائی بیان کرو کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عید والا دن نظر آیا ہے اس آیت کے ان لفظوں میں، عید کی گھڑیاں نظر آئی ہیں۔ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب تم روزوں کی گنتی پوری کرو، وَلِتُکَبِّرُوا اللہ، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا ہَدَاکُمْ، اس ہدایت پر، اس منزل پر جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔
وا اور لعل تاکہ، لعلکم تاکہ تمہارے وجود کے اندر تشکرون اللہ کی مرضی ہے کہ شکر پیدا ہو جائے. پتہ چلا اللہ نے ہمیں بھوکا رکھا ہے تاکہ ہمیں شکر کا ول آ جائے نا. نہیں میری بات سنیں، مرید کے سوئے میں ایک کتے کو ڈال دیا جائے، سارا دن کتا رہے، ساری رات کتا رہے، ساری نہر مل کر اس کتے کو پاک کر سکتی؟ بولنا چاہیے تھا. پاک کر سکتی؟ نہیں پاک کر سکتی. لیکن اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میرے بندو وَلَٰكِن يُرِيدُ وَلِيُطَّهِرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، ایک لوٹے کے پانی سے میں نے تمہیں پاک کر دیا. بھائی وضو میں کتنا پانی ہے؟ ایک لوٹا پانی ہے. پاک نہیں ہوئے آپ؟ بولو پاک ہو گئے ہو تو یا اللہ کر دیا ہے تو کیا کریں؟ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے وجود میں شکر آ جانا چاہیے. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان میں سے پیدا کیا. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، تمہاری گھر والی کو پیدا کیا. لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تمہاری زندگی میں سکون پیدا کیا. نکاح کی زندگی کے بعد وَآتَيْتَنَا صَالِحًا، اس بی بی کے وجود سے تمہیں اتنے اتنے جو بیٹیاں بیٹے عطا کیے ہیں. لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اسی لیے عطا کیے ہیں تاکہ تمہارے وجود میں شکر تو آ جائے. کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں کے، اللہ آپ کی عمریں دراز فرمائے. وَاذْكُرُوا، یاد ہے، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، بڑے تھوڑے سے تم، مضعفون مستضعفون، اور بڑے کمزور تھے تم، تھوڑے تھے کمزور تھے فی الارض، زمین پر. تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں خطرہ بھی تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، دشمن تمہیں اچک کے رکھ دے گا. فآواکم، اللہ نے تمہیں پھر سہارا عطا کیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے تمہیں نصرت عطا کی، مدد عطا کی تمہیں. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا. پتہ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ یہی چاہتا ہے بے آشرا کو آشرا مل جائے تو وہ میرا شکر تو کرے نا. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، میں ہوں جس نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا ہے سکون کرو. والنہار مبصرا، دن کو پیدا کیا ہے کاروبار کرو نا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، میرا فضل سب پر ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، چوکھے بندے نے جڑے ساری رات ٹکا کے سوندے بھی نے، سارا دن کاروبار بھی کردے نے، شکر ہی نہیں کردے پے. دیکھیں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، شاید میں بات واضح نہیں کر پا رہا، میری نالائکی اور نااہلی ہے جو آپ بات تک پہنچ نہیں پا رہے. اللہ کا فضل کسی زندگی میں ہوتا ہی اس لیے ہے تاکہ بندہ اس کا شکر ادا کرے. اب میری طرف دیکھیں، شاید میں بات سمجھا پاؤں. مسند نبوت پر ایک نبی تشریف فرما ہے اور اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے درباریوں سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا، اے میرے درباریوں تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے کر آئے؟ کالا افریت من الجن، ایک جن اٹھا، اس نے کہا سرکار انا آتیکا، اگر آپ اجازت دیں تو میں لے آؤں. سلیمان اسے دیکھ کر کہنے لگے کتنی دیر میں آئے گا؟ کہنے لگا بھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے پہلے 3-4 گھنٹے کا ٹائم دے، تخت دور ہے، بس آ گیا سمجھے 3-4 گھنٹے میں آ جائے گا. نبی مسکرا کے کہنے لگے قبلا ان یاتونی مسلمین، وہ بی بی تو میرے ڈیرے کے گیٹ پر کھڑی ہے تو اس نے تو قدم اٹھا کے اندر آ جانا ہے، مجھے بسم اللہ مجھے اس کے قدم اٹھانے سے پہلے تخت چاہیے. تو کیسا جن ہے جو مجھ سے 3 گھنٹے مانگ رہا ہے؟ اللہ نے میں قال الذی عنده علم من الکتاب، اب ایک بندہ اٹھا اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، اس نے کہا سرکار انا عتیقہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں لے آؤں. حضرت سلیمان اس کا شکل دیکھ کر کہنے لگے کتنی دیر میں آئے گا؟
کہنے لگا بہی قبلا ان یرتدا الیک طرفک، آپ یوں دیکھیں، دوبارہ آپ یوں دیکھیں، آپ کی پلک پلک سے بعد میں جڑے گی، ملکہ کا تخت یہاں پہلے آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فلما رآہ مستقرا عندہ، حضرت سلیمان نے جب یوں دیکھا، بی بی ابھی گیٹ پر تھی، تخت سامنے تھا، یہ منظر دیکھ کر سلیمان نے کہا آصف بن برقیہ سے، کالا ھذا من فضل ربی، بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ذرا بول دے سارے، یہ اللہ کا، اللہ کی قسم جس کے منہ سے فضل نکلا ہے اس کے 30 گنا معاف ہو گئے، 30 درجے بلند ہو گئے ہیں، اس کو 30 نیکیاں مل گئی ہیں۔ پھر سے بولیں یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب سلیمان اپنے مرید کو دیکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں لی یبلونی، جب وہ فضل کرتا ہے نا تو امتحان دینا پڑتا ہے، وہ ایسے ہی فضل نہیں کرتا، اس کا فضل فضول نہیں ہوتا۔ بسم اللہ، اس کے فضل کا کوئی مقصد ہے۔ لی لام تاکید ہے، مانے ضرور ضرور امتحان دینا پڑتا ہے۔ حضرت سلیمان کو دیکھ کر آصف بن برقیہ نے قدم کو چھوا، سرکار یہ بندے کو اللہ کے فضل پہ کون سا امتحان دینا پڑتا ہے؟ فرمایا لی یبلونی اشکر، اوے اللہ فضل کرتا ہی اس لیے ہے کہ بندہ شکر کرے۔ اب مجھے بتائیں جی کہ رمضان اللہ کا فضل ہے، بولیں جی سارے، رمضان اللہ کا، اور یہ قرآن اللہ کا، آپ ٹھیک ہیں خیریت سے؟ قرآن اللہ کا فضل ہے، لیلۃ القدر اللہ کا فضل ہے، سحریاں اللہ کا، افطاریاں اللہ کا۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی بات کی، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، جب تمہارے روزے پورے ہو جائیں، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، قرآن سے لے کر رمضان تک اور رمضان سے لے کر لیلۃ القدر تک، لیلۃ القدر سے لے کر افطاریوں تک اور افطاریوں سے لے کر سحریوں تک، سحریوں سے لے کر تراویاں تک دے کر یہی چاہتا ہوں کہ تمہارے وجود میں شکر آ جائے۔ کیا آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ کو جسے پتا چلا ہے میرے ساتھ بات کریں، میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ آیتیں پھر سے پڑھیں، جب تمہیں سہارا ملے تو شکر کرو، جب تمہیں کنارہ ملے تو شکر کرو، جب تمہیں پاکیزگی ملے تو شکر کرو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پر میں نے تمہیں تمکنت عطا کی ہے، سرداری عطا کی ہے۔ نہیں، اس کا پہلا معنی یہ ہے ماں کی گود میں نکل کر تم منہ سے مکھی نہیں اڑا سکتے، اب کیسے کھڑے ہو، کتنی طاقت سے کھڑے ہو، کیسے ڈنڈ دیے میں نے تمہیں، کیسا وجود دیا تمہیں تمکنت عطا کی، یہ پہلا معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے چوک میں کھڑے ہو کے کہتے ہو یہ پلازا میرا ہے، یہ تیرے باپ کا نہیں، میرا فضل ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً، اس میں سے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا ہے، روزی آئی ہے، کنک آئی ہے، منجی آئی ہے، سبزیاں آئی ہیں۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لنگر تے سارے کر دے ہو، شکر سارے کیوں نہیں کر دے بھائی؟ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، بھائی شکر سارے کیوں نہیں کر رہے؟ سما وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے طور پر بلایا، 40 راتیں طور پر موسیٰ آ گئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِي، قوم نے گاں کے پتر کے سامنے سجدہ کر دیا، اب یہ سارے مشرک ہو گئے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، مشرک کے لیے معافی، اونچا بولو، مشرک کے لیے معافی۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، میں نے موسیٰ کی قوم کو معافی کا اعلان کیا ہے۔ سانو آنے میں معاف نہیں کردا مشرکانو، ایتھے بندے گاں دی پتر دی پوجا پہ کر دینے تے آنے میں معاف کر چھڑے ہے۔ اللہ فرمایا میں کبھی معاف نہ کرتا اگر درمیان میں موسیٰ کے ہاتھ نہ اٹھتے۔
اب یہ موضوع مجھے کہیں اور لے جائے گا، میں واپس پلٹتا ہوں. اگر موسیٰ جیسا نبی مشرک ماننے والوں کے لیے ہاتھ اٹھا لے، اللہ معافی میں دیر نہ کرے، تو پھر محمد جیسا محبوب درود پڑھنے. ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، میں نے موسیٰ کی قوم کو معاف کر دیا. کیوں کیا؟ فرمایا لعلکم تشکرون، اسی لیے کیا کہ وہ شکر کریں. پتہ چلا گناہوں کی معافی کا مل جانا بھی اللہ کا فضل ہے. ہائے ہائے، گناہوں کی معافی کا مل جانا زندگی میں گناہوں کی معافی کا مل جانا، زندگی جیتے جی گناہوں کی معافی کا ملنا اللہ کا فضل ہے. آپ کو ملی؟ آپ میں سے کوئی بندہ مجھے کہہ سکتا ہے شاہ جی مینوں پکی گل ہے اللہ نے معاف کر چھڑیا ہے؟ نہیں کہہ سکتے. پیراں دے دامن بھی پھڑے جے، شہیداں دے لڑ بھی لگے ہو تے بندے شک وچ بھی پئے ہو. اے موسیٰ دی قوم ہو کے من گئی، تسی محمد دے غلام ہو کے شک وچ پئے. اچھا بھئی رک جاؤ نا، ٹھہر جاؤ، مجھے بتائیں اگر آپ کسی پر ناراض ہو جائیں تو اسے گھر بلا لیں گے؟ نہیں بلائیں گے. کب بلائیں گے؟ جدوں صلح ہو جائے گی. راضی ہو جاؤ گے پھر بلاؤ گے نا. گھر ادوں بلائی دے جدوں پچھلے معاف کر چھڈیے. کتھے بیٹھے ہو؟ کنے بلایا ہے؟ تے ایتھے بہ کے بھی شاکے چو کے معافی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اور بولو ہے جسے سمجھ آئی ہے بات کی. تمہارا مسجد میں آ کے بیٹھ جانا اللہ کا فضل ہے. مسجد میں آ کے بیٹھ جانا اللہ کا. آپ کا بیٹا نام کیا ہے؟ حسن کتنی عمر ہے؟ 24 سال کا نوجوان بچہ چہرے پہ نبی کی سنت سجا کے بیٹھے، یہ ایسے ہی سج گئی ہے؟ یہ فضل ہے. اور بتاؤ مجھے، یہ اللہ کا یہ فضل ہے. حضور کے اس نوجوان چہرے پر سرکار کی سنت کا سج جانا. شیو کرانو دل نہیں کرتا؟ مچھا چوڑیاں کرنو دل نہیں کرتا؟ کرتا ہے سارا دل، لیکن اب دل کو دیکھیں گے یار کو دیکھیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے میرے بندو، اگر تمہاری زندگی میں نمازیں آ جائیں تو میرا فضل ہے. اگر تمہاری آنکھوں میں حیا آ جائے تو میرا فضل ہے. اگر گناہ کم ہوتے جائیں، نیکیاں بڑھتی جائیں، یہ میرا فضل ہے. تو جب میرا فضل ہے تو جس پر فضل ہوگا اسے چاہیے کہ وہ میرا شکر کرے. تو یہ میرے سامنے سورہ یاسین ہے، یہ 36واں سورہ ہے. اولم یرون انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. اللہ فرماتے ہیں جانور پیدا کیے ہیں اپنے قدرت کے ہاتھوں سے، اور تم کہتے ہو میری مجھے، میری گائیں، میری بکریاں نے. یہ تیرے باپ کی نہیں، میں نے مالک بنا کے فضل کیا ہے تیرے اوپر. وَذَلَّلْنَاهَا، اور میں نے انہیں تیرے لیے نرم کیا، دلیل کیا. دلیل نرم ہوتا ہے، دلیل کا معنی ہوتا ہے اپنی خواہشات کو کسی کے سپرد کرنا. دلیل ذللناها، اے جڑے تواڈے قلے تے بچے نے نا، اللہ فرماندا ہے کہ چھوٹا آکڑ پوے نا، سارا مرید کے ایک سنڈے نو قابو نہیں کر سکتا. لیکن یہ جڑا تواڈے ایڈے ایڈے بالاں دی انگلی تے نچدے نہ پئے، ذلیل کیتا ہے تواڈے لے. یہ میرا فضل ہے، یہ میں نے تمہارے لیے انہیں ذلیل کیا ہے، یہ میرا فضل ہے. یا اللہ پھر فَمِنْهَا رَقُوبُهُمْ، تم ان پر سواری کرتے ہو، یہ سواری میرا فضل ہے. اے جننے بندے موٹر سائیکل تے کک مار کے آ گئے ہو نا، انہاں نوں چنگ چی والے دے ترلے نہیں لینے پئے.
انہوں مننا پائے گا سکوٹر اللہ دا فضل ہے. آپ بولو سارے یہ سکوٹر کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ یہ جو گوشت پک رہا ہے نا افطاریوں پر یہ میرا فضل ہے. آپ ٹھنڈا بولیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ یہ نفع حاصل کرتے ہو نا. وَمَشَارِبُ روز تواڈے گھر جڑا دودھ ہوندا ہے نا وہ میرا فضل ہے. تو یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا افلا یشکرون تانوں سارے کم آ گئے نے بس تانوں شکر نہیں آیا. دیکھیں اس منہج پر اگر گفتگو ہوگی تو شام پڑ جائے گی لیکن اللہ کے فضل کی گنتی ہو سکتی. وَعَلَّمْنَهُ صَنَعَةَ اللہ نے تمہیں علم صنعت عطا کی ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرِينَ کاروبار آ گیا تمہیں کاریگر ہو تم کسی کام کے تو یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا شکر کرنا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ verily we created the man from mixed sperm drops. بھائی شک نہ کرو اللہ نے انسان کو ماں اور باپ کے نطفے سے پیدا کیا. آپ نطفے سے بنے ہم نطفے کی پیدائش. اور اسی آیت کے پچھلی سورہ کی آخری آیت میں من منی یمنا کا معنی ہے کہ یہ نطفہ پلید ہے. تم ایک پلید قطرے سے پیدا ہوئے ہو. تمہاری ولادت ایک پلید قطرے سے ہوئی ہے. تم ایک پلید قطرے سے پیدا ہوئے ہو. وہ قطرہ اگر کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا پلید ہے. اگر وہ کپڑا وجود کو لگ جائے تو وجود پلید ہے. تم ایک پلید قطرے کی پیدائش ہو. کس بات کی اکڑ ہے؟ ہاں تم سارے ایک پلید قطرے کی پیدائش ہو لیکن منبر پر بیٹھ کے کوئی ہستی ہے جو یوں کہہ سکے کن تو نبی آدم بین الماء والطین. دیکھو میرا وجود اپنے وجود میں نطفے کا محتاج نہیں تھا. تمہارا باپ اگر پانی مٹی میں مکس نہیں تھا میں پھر بھی تھا. اول ما خلق اللہ نوری اول ما خلق اللہ قلم اول ما خلق اللہ. اب کوئی بندہ بھی روئے زمین پر یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے پوری دنیا تک بات جاتی ہے. نیازی صاحب اسے پوری دنیا تک لے کر جاتے ہیں. اب کوئی بندہ بھی کہے گا حدیث سامنے کر کے آیت کا انکار کیا. آیت کہتی ہے کہ انسان نطفے سے بنا تو تمہیں کیا تکلیف ہے نبی مصطفیٰ کو نطفے سے ماننے کے یعنی کیوں نہیں مان رہے؟ نطفے سے کیوں نہیں مان رہے؟ بھائی بات یہ ہے اگر نعوذ باللہ نقل کفر نباشت حضور اگر اسی پلید نطفے سے بنے ہیں تو پھر آپ مجھے عیسیٰ کا نطفہ بتاؤ. آپ چپ رہ گئے. مجھے آدم کا نطفہ بتاؤ. اگر پیچھے کھڑے ہونے والے مقتدی اپنے جسم میں نطفے کے محتاج نہیں ہے تو تمہیں محمد پہ شک کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ فرمایا نبتلی ہی آزمائش ہے انسان کی. انا ہداینا السبیلا ہدایت کا انتظام کیا ہے اور درمیان میں فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا آنکھوں کو بھی عطا کیا ہے کانوں کو بھی عطا کیا ہے بنا بھی دیا ہے. دیکھیں آپ میری طرف توجہ کریں میں دوبارہ آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تم بن نہیں سکتے میں نے بنایا ہے. تم سن نہیں سکتے میں نے سنایا ہے. تم دیکھ نہیں سکتے میں نے دکھایا ہے. تم ہدایت پر آ نہیں سکتے میں نے ہدایت کا انتظام و اہتمام کیا ہے. اے بھی میں کیتا ہے اے بھی میں کیتا ہے اے بھی میں ہی کیتا ہے اے بھی میں ہی کیتا ہے. تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ فرمایا نبتلی ہی جس کام کے لیے پیدا کیا تھا وہ کرو. مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا اما شاکرا ککھ نہیں کر سکتے اپنا منہ دیکھ کے شکر کرو. آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں. جس دن صبح اٹھ پڑے سمجھے شکر کرنا ہے. آپ کا وجود اللہ کا فضل. دیکھیں میری بات مجھے سورہ اعراف یاد آ رہی ہے 7واں سورہ ہے. میں 11 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں 12 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں 13 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں 14 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں 15 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں 16 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں
17 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं। 17 आयतें पढ़ने के बाद मैं खिताब शुरू करूंगा। वलकद खलकनाकुम, और अलबत्ता ताकीक आदम की खिलकत के बाद, सुम्मा सवरनाकुम, उसे बनाने और सजाने के बाद, सुम्मा कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा, फरिश्तों से मैंने खुदा ने कहा था सजदा करो आदम को, सबने सजदा किया। इब्लीस खड़ा है। मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज अमरतु का, मैंने शैतान से कहा तुझे किसने मना किया है सजदा करने से, जब मैंने आर्डर दिया कि तू सजदा कर। देखे पूरा मुरीद के का मजमा हम तनगोश है कुरान की तरफ, पूरी तवज्जो कर चुके हैं आप कुरान हकीम की तरफ। अगर एक बंदा नहीं बोल रहा, वो तवज्जो नहीं कर रहा, और मेरी मर्जी हो कि यार ये चला ही जाए, जान छड्डे मेरी की स्यापा है, तो मैं पहली बार में कह सकता हूं और भाई आप उठकर चले जाओ, आप तो तवज्जो ही नहीं कर रहे, चले जाओ। सारा मुरीद के समझ जाएगा शाह साहब का मूड नहीं था कि ये बैठे। लेकिन अगर मैं उससे कहूं भाई आप क्यों नहीं तवज्जो कर रहे, तो फिर समझे ना मेरा मूड नहीं कि वो चला जाए, मेरा तो मूड है वो बैठा रहे, वो ना जाए, वो भी कुछ ले ले। अगर फिर भी वो जाता है तो अपनी वजह से जाएगा, मेरी वजह से नहीं जाएगा। इसने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने नहीं फरमाया लानती दफा हो जा, बल्कि फरमाया मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज अमरतु का, तुझे किसने मना किया सजदे से, पता चला अल्लाह की मर्जी नहीं कि ये लामती हो जाए। ठंडा बोले हो जिसे समझ आइए बोलना चाहिए। अब अगर ये लामती होगा तो अपनी औकात की वजह से होगा। जब अल्लाह ने कहा क्यों नहीं सजदा किया, कहने लगा अना खैरु मिनहु, मैं आदम से बेहतर हूं, खलकतनी मिन नार, तूने मुझे आग से पैदा किया है, तूने कसूर तेरा है कि मेरे अंदर आग रखी है। ये शैतानत है कि करतूत अपनी अच्छी ना हो और अल्लाह का नाम लिया जाए। कहने लगा खलकतहु मिन तीन, इसे तूने मट्टी से पैदा किया है, ये तूने इसे मट्टी से पैदा किया है। मट्टी जमीन की तरफ जाती है, छत पे भी जाके फेंकी जाए, आग आसमान की तरफ उड़ती है, नीचे क्यों ना जलाई जाए। मेरी फितरत तूने बुलंद रखी, इसकी फितरत तूने पस्त रखी, मैं बुलंद फितरत इस पस्त को सजदा कैसे करूं। मेरा ख्याल है मुरीद के हमारे नाइब खतीब साहब के पास भी शैतान अगर आ जाता तो ये बुजुर्ग भी उसे कान से पकड़ के कह देते बदबख्ता, आग मट्टी से बेहतर नहीं होती, गंदुम का दाना आग में फेंका जाए तो फना होता है, मट्टी में फेंका जाए तो बका होता है। तेरी आग में गद्दारी है, हमारी मट्टी में वफादारी है। अल्लाह आपकी उम्रें दराज करे जिसे समझ आ रही है बात की। अब अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, इन्ना का मिन सागिरीन, बड़ा जलील है। काला, शैतान कहने लगा अनजिरनी इला यौम युबासून, उस दिन तक मेरी उम्र में इजाफा कर दे जब ये दोबारा उठाए जाएं, जाए नहीं जाएं। युबासून जमा का सीगा है। अभी तुम्हारी मां का निकाह तुम्हारे बाप के साथ नहीं हुआ था, उसे फिर भी मुरीद के एक एक बंदे का पता था। युबासून का जुमला, ये लफ्ज ये बात वाज़े करता है कि ये शैतान का इल्म है कि आदम के हर बेटे को जानता है, तो जो अल्लाह किसी पलीद को इतना इल्म देता है अपने महबूब को कितना दे रहा होगा। जियो जिसे समझ आ रहे, और वो शैतान होकर तुम्हें जानता है तो वो मोहम्मद होकर तुम्हें पहचानते नहीं है। चलो आगे बढ़ना चाहता हूं। अब क्या कहने लगा, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब ये दोबारा उठाए जाएं। पता चला इसे ये भी पता था हम दोबारा भी उठने वाले हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्ना का मिनल मुनज़रीन, सूरह आराफ की 34 नंबर आयत में अल्लाह कहता है फ़इज़ा जाअ अजलुहुम, जब किसी का मौत का वक्त आ जाए, ला यस्तखिरुन सअतन वला यस्तक़दिमून, तो फिर मैं बिल्कुल मौका नहीं देता, किसी की उम्र में इजाफा मैं नहीं करता। लेकिन 15 नंबर आयत में अल्लाह शैतान से कहता है इन्ना का मिनल मुनज़रीन, जा तुझे मोहलत भी दी, उम्र भी दी, इख्तियार भी दिया, ताकि मौलवियों को पता चल जाए जो अल्लाह किसी पलीद के कहने पे जिंदगी में इजाफा करता है वो दस्तगीर के कहने पे भी कर देता होगा। हमें पूछते हो 11 साल दा डुब्बा बेड़ा गौस ने कैसे तरा लिया,
تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ جو مردودوں کے کہنے پر زندگی میں اضافہ کرتا ہے وہ محبوبوں کے کہنے پہ نہیں کر رہا ہوگا. چلو آگے بڑھنا چاہتا ہوں. کالا فبما اغویتنی، کہنے لگا جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، صراط مستقیم پر بیٹھ کر میں آدم کی نسل برباد کر دوں گا. جمعے کا وقت ختم ہو گیا. 40 منٹ ابھی نہیں، ابھی 9 منٹ باقی ہیں. ابھی ادھار نہیں چاہیے، ابھی ٹھہر کے ادھار لوں گا. سبحان اللہ گھر جا کے کہنا ہے آپ نے. میں کہاں پر تھا؟ کالا فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، کہنے لگا صراط مستقیم پر بیٹھ کر آدم کی نسل کو برباد کر دوں گا. اور کیا کہہ رہے؟ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا. میں نہیں رک سکتا، میری مجبوری ہے، رک جاؤں گا تو شام پڑ جائے گی. جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا میں آدم کی نسل کو برباد کر. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا. گمراہ کرنے کے لیے میں کچھ بندوں کو دائیں سے پکڑوں گا، کچھ بندوں کو بائیں سے پکڑوں گا، کچھ کو آگے سے پکڑوں گا، کچھ کو پیچھے سے پکڑوں گا. آدم کا کیس اللہ کی کچہری، کٹہرے میں شیطان. اور جملہ یہ ہے آدم کی نسل کے کچھ جوان میں دائیں سے گمراہ کروں گا، سجے پاسوں گمراہ کراں گا، کچھ کو کھبے پاسوں گمراہ کراں گا، کچھ کو آگے سے گمراہ کراں گا، کچھ کو پیچھے سے گمراہ. چلیں تھوڑا سا اندر چلیں تھوڑا سا. کیسے پتا چلے گا سجے پاسوں کیڑا پڑے آگے؟ سجا پاسا کیا ہے؟ نہیں میں تراویاں پڑھا رہے ہاں، میں جمعے کے خطبے میں ہوں، اور یہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے اسے یہ جمعہ ملا ہے. مسلم ممالک میں کوئی جمعہ اس طرح نہیں ہے. اوپر سے لفظ دیکھ کے پڑھو، نماز پڑھاؤ، انہیں کوئی نہیں بتانا کہ قرآن کا کیا حال کرنا ہے. یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کو یہ جمعہ ملا ہوا ہے. یہ سجا پاسا کیا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ قیامت والے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اللہ خوش نصیبوں کو ان کی کتاب زندگی سجے ہاتھ میں دے گا. سجا پاسا جنتیوں کا پاسا ہے. سجا پاسا اونچا بولو، سجا پاسا جنتیوں نیکیوں کا پاسا ہے، نیکیوں کا. اب وہ کہہ رہے ہیں میں سجے پاسے والیاں نو سجے پاسے ولوں پھڑاں گا. وہ کیسے پکڑے گا؟ کون نیک آدمی ہے جو اس کے قابو آ چکا ہے؟ کیسے پتا چلے گا آپ کو؟ دیکھیں میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ سورہ واقعہ میں آیت ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ اصحاب الیمین. اللہ مت سجیات والو کھڑے ہو جاؤ، مصطفیٰ کو سلام کرو. قیامت والے دن نبی جن کے پاس آئیں گے وہ کون ہوں گے؟ سجے پاسے والے. اب شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ سجے پاسیوں بندے قابو کراں گا. یہ سجا پاسا ہے نیکیوں والا پاسا. جب آپ نیکی کریں اور پھر آپ کو یہ لگے کہ نیکی میں نے کی ہے، سمجھے سجے پاسے سے پکڑے گئے ہیں. جب آپ نیکی کریں اور آپ کو یوں لگے کہ نیکی میں نے کی ہے، سمجھو سجے پاسیوں پکڑے گئے ہیں، سجے پاسیوں قابو آ گئے ہیں. نپ لیا انہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ دی مرضی آ جائے کہ وہ نیکی جدے کلو مرضی لے سکتا ہے. دیکھیں میں ہاشمی ہوں، علی کا بیٹا ہوں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک بخاری سید ہے اور وہ بسوں میں ٹکٹیں کاٹ رہے، لوگ اس کو تو نہیں چومتے، اس کے ہاتھ نہیں چومتے. اگر میں منبر پر قرآن پڑھ رہا ہوں تو اگر میرے ذہن میں آ جائے کہ میں قرآن کی خدمت کر رہا ہوں، اس دن میں سجے پاسے سے پکڑا گیا ہوں، اللہ کی مرضی آ جائے تو کسی سید کو نہیں، مصلی کو منبر پر بٹھا کے قرآن کی خدمت لے سکتا ہے. اگر وہ مجھ سے لے رہا ہے تو مجھے سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا کمال نہیں، خدا کی مہربانی ہے. اوے اگر کوئی آپ کے دروازے پر مانگنے آیا ہے اور آپ اسے دے رہے ہیں تو آپ بھی تو مانگ سکتے ہیں کسی کے دروازے پر.
مانو نا اگر وہ مانگنے آیا ہے اور آپ کو دینے پہ رکھا ہے تو یہ آپ کا دینا نہیں، یہ خدا کا کرم ہے کہ آپ سے نیکی لے رہا ہے۔ یہ غوری صاحب مسجد کی خدمت کرتے ہیں، یہ امانت صاحب مسجد کی خدمت کرتے ہیں۔ جس دن ان کو خیال آ گیا کہ یہ میں کر رہا ہوں، اس دن یہ سچے پاسے سے پکڑے گئے ہیں۔ سمجھو یہ اللہ کا کرم ہے جو اپنے گھر کی خدمت آپ سے لے رہا ہے۔ پتہ چلا نیکی کرنے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ نیکی میں کر رہا ہوں تو آپ شیطان کے قابو آ گئے ہیں۔ یہ کھبا پاسا کیا ہے؟ آپ تھک گئے ہیں، میں سمجھ گیا، نہیں پڑھنا۔ نہیں، شیطان نے کیا کہا تھا؟ کھبے پاسوں گمراہ کراں گا، گمراہ کراں جڑا اگے ہی کھبے پاسے وے اونوں تو گمراہ۔ کھبا پاسا بدیاں دا پاسا ہے، تو اونوں گمراہ کیویں کریں گا؟ فرمایا بدی نیکی لگے گی، بدی نیکی لگے گی، بدماشی نیکی لگے گی۔ نہیں میں سمجھا پایا؟ دیکھیں ایک بے حیا عورت اگر سوشل میڈیا پر بیٹھ کے کہے اللہ کے کرم سے میری 4 فلمیں ہٹ ہو گئی ہیں، اللہ کے کرم سے میں مجرے کے لیے مرید کے آ رہی ہوں، انشاءاللہ تیاری کریں عید پر میں مجرا آ کے کروں، اسے کہ بی بی کنجر خانے کے ساتھ اللہ کا کرم کہاں سے آ گیا؟ یہ انشاءاللہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ماشاءاللہ کہاں سے آ گیا؟ وہ ٹک ٹاکر لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم تو رزق کما رہی ہیں، ہم تو نیک کام کر رہی ہیں، ہم تو لوگوں کے پریشان لوگوں کے دل کو بہلا رہی ہیں۔ جس دن تمہیں بے غیرتی نیکی لگے، نہیں رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، مثال ٹھیک نہیں ہے، مثال بدل لیتے ہیں۔ آپ جوان ہیں، آپ اپنی خاندان کے کسی سفید داڑھی والے بزرگ کو بےعزت کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں اسے، اس کی عزت کے چیتڑے اڑانے کے بعد اپنے کزنوں میں آ کے سنا آج پھر میں حاجی دی پوری کلاس لئی کہ نہیں، تجھے اپنی بغیرتی نیکی لگی۔ اللہ فرمایا شیطان نے اسے بائیں طرف سے پکڑا ہے۔ جب تمہیں بغیرتی بے حیائی نیکی لگنا شروع ہو، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، چاروں طرف سے آئے گا۔ کدھر سے آئے گا؟ بچو گے کیسے؟ کوئی سائیڈ رہ گئی؟ کوئی سائیڈ نہیں رہ گئی، کوئی نہیں بچی جی؟ کون کون سی بچی؟ مولانا جو اوپر گیا وہ تو گیا، اوپر والی تو ہماری ہے ہی نہیں۔ دیکھو آگے پیچھے سے تو وہ آ رہا ہے، اوپر والی تو ہماری نہیں ہے، ہم اگر اوپر گئے تو پھر گئے، پھر نہیں واپس آتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اوپر گیا پھر وہ گیا، جو اوپر گیا پھر وہ گیا، وہ واپس نہیں آتا، جو گیا پھر واپس نہیں آتا، جو کبھی جا کر واپس نہ آئے وہ ہم ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، جو جا کر واپس آ کر 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 9 دفعہ وہ جا کر واپس آئے، پھر وہ اس کے پاس آ جائے، اسے محمد کہتے ہیں۔ تو یہ اوپر والا کھاتا ہمارا نہیں ہے، ہمارے پاس بچنے کے لیے نیچے بچا، نیچے بچا، نیچے بچا، نیچے بچا۔ اب جو جتنا جھکے گا اتنا بچے گا۔ جسے سمجھ آ رہی ہے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو۔ جو جتنا جھکے گا اتنا بچے گا، اللہ تمہیں اتنا اٹھاتا جائے گا جتنے جھکتے جاؤ گے اور اس سے بچتے جاؤ گے۔ میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب اس کا ارادہ کیا ہے؟ اب تو ٹائم پورا ہو گیا، اب ٹائم پورا ہو گیا نہیں، تھوڑا سا ٹائم میں چاہوں گا۔ آج تو غوری صاحب نے اشارہ کیا کوئی ٹائم نہیں ہے، چلیں پھر میرے پاس آج ٹائم ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ نے کہا تو چاہتا ہے، ذرا دیا جی، تو چاہتا کیا ہے؟ تیرا ارادہ کیا ہے؟ قرآن کیوں ملا؟ شکر کرو، بولو سارے، قرآن کیوں ملا؟
اونچا بول. رمضان کیوں ملا؟ لیلۃ القدر کیوں ملی؟ تراویاں، سحریاں، پاکیزگیاں، وجود، اولاد، سانس. اچھا، اب اللہ کی کچہری ہے اور شیطان کھڑا ہے کٹہرے میں. اللہ نے فرمایا تو نے سجدہ نہیں کیا؟ اللہ جلال میں نہیں آیا؟ تو نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا؟ اللہ کا مکالمہ چل رہا ہے، بات ہے تو جلال نہیں ہے. جلال آئے گا تو پھر مکالمہ نہیں چلے گا. گفتگو جلال کے ساتھ نہیں، جب تک گفتگو ہے جلال نہیں ہے. جب جلال ہے پھر گفتگو نہیں ہے. اب اللہ نے فرمایا تیرا مشن کیا ہے، ارادہ کیا رکھتا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ میں آگے قرآن پڑھوں. ایک دفعہ شیطان نے آدم کو دیکھا، پھر خدا کی بارگاہ میں کہنے لگا یا اللہ ولا تجدو اکثرہم شاکرین، اس کے بچوں کو شکر کے قریب بھی نہیں جانے دوں گا، اس کے بچوں سے شکر چھین لوں گا، اس کے بچے شکر کے پاس بھی پھڑکنے نہیں دوں گا. نمازیں چھیننے کا ارادہ نہیں میرا، شکر چھینوں گا، انہیں شکر کے قریب نہیں جانے دوں گا. اگلی آیت سننا پسند کریں گے؟ جلال میں آ کے محمد کے رب نے فرمایا قال اخرج، تباہ ہو جا، لمتیا ذلیلا مردوتا، لمن تبیک منہم، قیامت تک جو تیرے ساتھ لگ کے شکر کو چھوڑ گئے، لَأَمْلُوَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اجمعین، انہیں تیرے ساتھ جہنم میں بھر دوں گا. جو شکر کے ساتھ جڑ گئے ان میں جنت بانٹ دی جائے گی. میرا دل کرتا ہے میں سورہ نساء کی ایک آیت پڑھ لوں گا. اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ کا کام ہی نہیں اسے عذاب کرے جو شکر کرے. میرا دل کرتا ہے میں پھر پڑھوں ایک دفعہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ کا کام ہی نہیں اسے عذاب دے جو شکر کرے. میرا دل کرتا ہے میں ایک دفعہ پھر پڑھوں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. اللہ فرماتا ہے محمد کے غلاموں شکر کا ول سیکھ لو، میں جہنم بجھا دوں گا. میرا دل کر رہا ہے میں ایک آیت اور پڑھوں. جو بندے کاروباری میرے سامنے آ کے بیٹھے ہیں، رزق روزی کے مسئلوں میں پھنسے ہیں، ان کے لیے یہ آیت نہیں فتح نامہ کا تعویذ ہے. پیران دا پتران تعویذ تے دے ہی لوانگا نا، لیکن تعویذ لوہے محفوظ سے اترا ہے، جبریل لے کر آیا ہے، حسین کے نانا کے قلب اطہر پر آیا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ آراف ہے، 7واں سورہ ہے، 14 نمبر آیت ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ کا اعلان ہے جو بھی شکر کرے گا اللہ اسے زیادہ عطا کرے گا. دل کر دے پھر ایک باری آکھاں لَإِن دیکھیں یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. پریفیس ختم ہوئی ہے، تمہید ختم ہوئی ہے، تقریر شروع ہوتی ہے. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ بتاؤ کہ شکر کیا ہے، بتاؤ جس پر شیطان کو جوتیاں پڑتی ہیں وہ ہے کیا، بتاؤ خدا جس پر فخر کرتا ہے وہ ہے کیا، بتاؤ تو یہ شکر ہے کیا. دیکھیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جتنے بندے مجھے نظر آ رہے ہیں اتنی آیتیں ابھی مجھے اور یاد آ رہے ہیں.
میں کیا کروں آپ کے ساتھ؟ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ۔ اللہ محمد کا دادا ابراہیم ہر قدم پر میرا شکر کرتا رہا۔ ہائے ہائے بھائی بولو جسے سمجھ آ گئی ہے۔ مصطفیٰ کا دادا ابراہیم ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہا ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت اسی لیے دی تھی تاکہ لقمان میرا شکر کرے۔ بھائی بولتے آؤ جسے سمجھ آ رہی ہے۔ یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ موسیٰ میں نے تیرے ساتھ کلام کیا ہے، تجھے رسول بنایا ہے تاکہ تو میرا شکر ادا کر۔ بولتے آؤ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کی تسبیح کرتے آؤ۔ پھر سے میں کہہ رہا ہوں وَذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ کشتی پر چڑھے ہوئے نوح اللہ کا بڑا شکر کرنے والا بندہ تھا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے سمجھ آ رہی ہے بولو، میں پھر آگے پڑھتا ہوں۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها وقال ربی اوزعنی ان اشکر دیکھیں میں سمجھ چکا ہوں کہ آج تقریر نہیں ہوگی، میں جان چکا ہوں، کیونکہ مجھے اب شکر کو واضح کرنے کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے۔ میں یہ جان چکا ہوں کہ آج کچھ بھی نہیں بیان ہوگا، لیکن انشاءاللہ اگلے جمعے اس بات کو آگے لے کر چلا جائیں گے، یہیں پہ کلوز کر لیں گے۔ میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں اعملوا آل داؤد شکرا، اے نبی کی آل داؤد کے بچوں، خدا تمہیں شکر کا حکم دے رہا ہے۔ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ دیکھو تو قرآن کا کتنا زور لگ رہا ہے۔ کلام اللہ، اوہو، اصل میں یہ عالمانہ رنگ نہیں ہے نا، یہ فقیرانہ رنگ ہے نا، یہ عالمانہ رنگ نہیں ہے۔ وہ فقیر سی نا، انہیں اپنے مریداں نو سبق دینا، اوے شکر کریا کرو کاکا، شکر کریا کرو پتر، شکر کریا، اور سرکار کی ہوئے اوے اللہ بڑی برکت دے گا، اللہ خیر کرے گا، شکر کریے تو اللہ خیر کرتا ہے۔ وہ پیر تے نظرانہ لے کے گھر چلے گئے، مریداں شکر شروع کیتا تے نال ہی تھانے پڑے گئے۔ انہاں خط لکھیا سرکار ہو تسی آندے سو شکر کریے تے اللہ برکت دیندا ہے، اسی شکر کیتا تے خیر نال تھانے بیٹھے ہیں۔ تے آپ نے جواب کلیا کلے ہی بیٹھے ہو کہ اور بھی کوئی ہے؟ نہیں نہیں سرکار ادھا کو پینٹ پھڑیا گیا تے وہ باقی اندر نے تے اسی باہر ہی ہاں۔ تے آپ میں پھر شکر ہی بندا ہے، وہ اندر نے تے تسی تے پھر شکر ہی بندا ہے۔ گور ہے بات میں، گور ہے اگر آپ سمجھیں۔ اگلے سال سرکار پھر آگے انہوں نے کہا بھئی شکر کرو اللہ برکت دیندا ہے۔ وہ شکر شروع ہو گیا، آپ گھر ٹر گئے، پیچھو ڈکیتی ہو گئی، چوری ہو گئی مریداں دی۔ انہاں خط لکھیا سرکار تسی اندر سے شکر کریے تے برکت ہوندی ہے، ساڈی چوری ہو گئی ہے۔ آپ نے جواب کلیا پتر شکر کرو نا، سرکار ساڈا مال ٹر گیا ہے، تسی اندر شکر کرو۔ آپ نے فرمایا مال ٹر گیا ہے، جان تے بچ گئی ہے۔ بات تو ہے بھائی کوئی ہے۔ اگلے سال سرکار پھر آ گئے، انہیں پھر فرمایا بھائی شکر کرو اللہ برکت دیندا ہے۔ آپ گھر ٹر کے پیچھے مریداں شکر شروع کیتا تے ابا فوت ہو گیا۔ انہیں پھر خط لکھیا سرکار ابا فوت ہو گیا ہے، فرمایا شکر کرو۔ سرکار ساڈا ابا فوت ہو گیا تسی آندے شکر کرو۔
اور فرمایا جان ٹر گئی ہے، ایمان سے بچ گیا ہے نا. بھائی بولو نا جسے سمجھ آئی بات. ایک بات تو واضح ہو گئی، اگر آپ نے شکر کرنا ہے تو پھر آپ کو یوں نہیں دیکھنا. جس دن آپ یوں دیکھنا شروع کر دیں گے شکر پیدا ہو جائے گا.